دیوبند کیا تھے؟ اس سلسلے کے آپ نادر اور محیر العقول واقعات کئی دنوں سے اس چینل کے ذریعے سماعت فرما رہے ہیں۔ ان واقعات کو پیش کرنے کے لیے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب اکابر دیوبند کیا تھے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آئیے اس کڑی کے ایک سنہرے واقعے کے طور پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا یہ 29واں واقعہ ہے۔ امام الفقہاء خاتمۃ المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا علم و فضل، حیرت انگیز حافظہ اس قدر مشہور ہوا کہ ان کی دوسری خوبیاں اس میں گم ہو گئیں، ورنہ انابت اللہ، تقوی و سلوک، تصوف و طریقت میں بھی انہیں ممتاز مقام حاصل تھا۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مد ظلہم نے خود بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کشمیر سے آ رہا تھا، راستہ میں ایک صاحب مل گئے جو پنجاب کے ایک مشہور پیر کے مرید تھے۔ ان کی خواہش اور ترغیب یہ تھی کہ میں بھی ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اتفاق سے وہ مقام میرے راستے میں پڑتا تھا، اس لیے میں نے بھی ارادہ کر لیا اور ہم پیر صاحب کے پاس پہنچے تو وہ بڑے اکرام سے پیش آئے، کچھ باتیں ہوئیں، پھر وہ مریدین کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان پر توجہ ڈالنی شروع کی، جس سے وہ بے ہوش ہو کر لوٹنے اور تڑپنے لگے۔ میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ اگر مجھ پر بھی یہ حالت طاری ہو سکے تو مجھ پر آپ توجہ فرمائیں۔ انہوں نے توجہ دینی شروع کی اور میں اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کا مراقبہ کر کے بیٹھ گیا۔ بیچاروں نے بہت زور لگایا لیکن مجھ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے خود فرمایا کہ آپ پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے یہ واقعہ سنا کر غیر معمولی جوش کے ساتھ فرمایا، کچھ نہیں ہے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک کرشمہ ہے، ان باتوں کا خدا رسیدگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی چاہے اور استعداد ہو تو انشاءاللہ 3 دن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ قلب سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دینے لگے، لیکن یہ بھی کچھ نہیں، اصل چیز تو بس احسانی کیفیت اور شریعت و سنت پر استقامت و مداومت ہے۔ تبلیغ و دعوت کا انداز۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات دیوبند کو جہاں تبلیغ و دعوت دین کا جذبہ عطا فرمایا تھا، وہاں اسے حکمت اور موعظہ حسنہ کے اصول پر انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائی تھی۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ کا گزر جلال آباد یا شاملی سے ہوا، وہاں ایک مسجد ویران پڑی تھی۔ آپ نے پانی کھینچ کر وضو کیا، مسجد میں جھاڑو دی اور بعد میں ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کوئی نمازی نہیں؟ اس نے کہا سامنے خان صاحب کا مکان ہے جو شرابی ہیں اور رنڈی باز ہیں، اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو یہاں اور بھی 2-4 نمازی ہو جائیں۔ مولانا یہ سن کر خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے، وہ نشہ میں مست تھے۔ مولانا نے ان سے فرمایا بھائی خان صاحب، اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو 2-4 آدمی اور جمع ہو جایا کریں اور یہ مسجد آباد ہو جائے۔ خان صاحب نے کہا مجھ سے وضو نہیں ہوتی اور نہ یہ 2 بری عادتیں چھوٹتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے وضو ہی پڑھ لیا کرو اور شراب نہیں چھوٹتی تو وہ بھی پی لیا کرو۔ اس نے عہد کیا کہ میں بغیر وضو ہی پڑھ لیا کروں گا۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے، کچھ فاصلے پر نماز پڑھی اور سجدے میں خوب روئے۔ ایک شخص نے دریافت کیا حضرت آپ سے 2 باتیں ایسی سرزد ہوئیں جو کبھی نہ ہوئی تھی، ایک یہ کہ آپ نے شراب اور زنا کی اجازت دے دی، دوسرے یہ کہ آپ سجدے میں بہت روئے۔ فرمایا کہ سجدے میں میں نے جناب باری سے التجا کی تھی کہ اے رب العزت، کھڑا تو میں نے کر دیا، اب دل تیرے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ ان خان صاحب کا یہ حال ہوا کہ جب طوائف پاس سے چلی گئی تو ظہر کا وقت تھا، اپنا عہد یاد آیا، پھر خیال آیا کہ آج پہلا دن ہے، لاؤ غسل کر لیں۔
کل سے بغیر وضو پڑھ لیا کریں گے۔ چنانچہ غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد باغ کو چلے گئے۔ عصر اور مغرب باغ میں اسی وضو سے پڑھی۔ مغرب کے بعد گھر پہنچے تو ایک طوائف موجود تھی۔ پہلے کھانا کھانے گھر میں گئے، وہاں جو بیوی پر نظر پڑی تو فریفتہ ہو گئے اور باہر آ کر طوائف سے کہا آئندہ میرے مکان پر نہ آنا۔